سبحان اللہ ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتغضى الاستلاف وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام من وجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله ناظر عليهم مدن العجائب تجدون لك في الدوائب كل هم وغم سينجلي بعزمتك يا الله بنبوتك يا رسول الله بولايتك يا علي يا علي يا علي وغوث اعظم ضمن بيسر اسامہ مدد قبل يدي مدد کعبہ امام مدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں آتے ہیں بھی جن کو سرکار بلاتے ہیں. Though it's my first appearance at this Razail Mustafa Institute, and Brother Dawood Bhai's personality is quite famous in some areas of UK, and I was being told by some colleagues that this program inshallah will enjoy the crowd, and especially the listeners are very good. Alhamdulillah, and I could see the crowd here, alhamdulillah. Whatever Farooq Bhai said, this is his muhabbat regarding my personality. I am nothing, but haqiqat ye hai ki jab tak bikhe na the to koi poochta na tha. Tumne khareed kar mujhe anmol kar diya, alhamdulillah. And I have just received one request from brother Sayyid Wasim. He said for last 10 years we have listened one month about 10 years back. And after that I hid myself somewhere in another world. So alhamdulillah I am still here. I am alive in front of you. I have just moved my country from Pakistan. Now I am staying in Zimbabwe. So alhamdulillah I came from all the way from Zimbabwe and I am still here for another 2 weeks. Inshallah I'll try and read that one khabar what you have written in the list inshallah. داؤد بھائی نے کچھ فرمائشیں دی ہیں انشاءاللہ ان کے 2 صحابہ نے بھی سب کا گلدستہ پیش کروں گا انشاءاللہ in next 43 minutes. I have to go to Bradford after here انشاءاللہ. اور امید کرتا ہوں کہ جو میں نے ایکسپیکٹ کیا ہے آپ لوگوں سے پڑھنے کی مجھ سے کہہ رہا ہوں کسی اور معنی میں مت لیجیے گا کہ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یقیناً آپ کا پڑھنا میرے ساتھ مجھے مزید ایکٹیو رکھے گا اور انشاءاللہ آپ کا جو انتھوزیازم ہے اس سے مجھے پڑھنے میں اور زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ. آئیے ابتدا کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں نذران درود و سلام سے باوضع بلند پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. ایک مرتبہ اور پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھیے وسلم علیک یا اللہ. اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, نہ منطقی سے نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے, پتہ خدا کا نبی سے ولی سے ملتا ہے. نبی کو چھوڑ کے جنت میں جا سکو جاؤ, ہم سنیوں کو یہ راستہ بھی میرے آقا کی گلی سے ملتا ہے. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صدائیں درودوں کی
بھی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. اتنے سارے بیٹھے ہو کیوں بیٹھے ہو؟ شاعر نے کہا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اور سنی کہتا رہے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھیے وسلم علیہ یا امام الکلام کلام الامام اعلی حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کا کلام پڑھتے ہیں. پڑھنا ایسے ہے میرا امام کا کلام ہے، حدیث ہوگی یا قرآن ہوگا، اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا. اور یہ شاعری ایسی شاعری ہے کہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے بھی عمل میں برکتیں بھی ہوں گی، آپ کے علم میں بھی برکت ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ. گج بج کے پڑھنا ہے، پڑھیں گے سارے انشاءاللہ. چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کہہ دو سبحان اللہ. A very common question was being asked. Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala replied, someone asked, Medina afzal hai ki Makkah afzal hai? My Imam replied, Medina is afzal. ماننے والا مانے ہی نہ. اب آپ نے مجھے کہا ہے کہ مجھے تھوڑا ہلکا رہنا ہے تو میں ہلکا رہ رہا ہوں، میں زیادہ نہیں بولوں گا. میرے امام نے کہا مدینہ افضل، نہیں مانا، بولا مکہ افضل. میرے امام نے کافی ڈیبیٹ کی، کافی ایویڈنسز پیش کی، نہیں مانا. میرے امام نے کہا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، نہ مانے تو نہ مانے. اسی لیے میرے امام نے کہا ہے مکے کے جلوے بھی مانا کہ اچھے، مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے کیوں اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے. مدینے کے خیت خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے. میرا دل بھی چمکا دے. سنیو ایک بات یاد رکھو، we are not extremists, we are not terrorists, but one thing which is very important is the love of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in our hearts. اگر ابھی ہم کسی کے اوپر بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں Sunnis always criticizes the people. Believe me, we are not. لیکن کیا کریں، یہی عشق مصطفیٰ ہے.
میرے امام نے اتنا نام کما لیا، میرے امام کا نام دنیا بھر میں ہوا، آج مصطفیٰ جان رحمت کہاں نہیں پڑھا جاتا بتائیے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ دو وجہیں تھیں، ایک عشق مصطفیٰ، ایک اور خاندان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اب لوگ کہتے رہے، ہم سنتے رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ تو کہتے ہیں حضور مر کے مٹی میں مل گئے، پھر ہم کوئی بات کرتے ہیں سنیوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ سنی سے ویری ایکسٹریمسٹ، یہی عقیدہ ہے، اور آپ نہیں بولیں گے تو یہ سب لے جائیں گے، اس لیے بولنا ضروری ہے۔ یہ نجدی منافق ہے، گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ قلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ہاتھ بلند کر کے بتاؤ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے والے، غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم میں آقا کا منکر جلے گا، جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کرے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے۔ You told me I should explain something in English to give some message to the youth, but I know nowadays the youth is very clever, they understand Urdu as well, alhamdulillah، اور جو میں بات کر رہا ہوں سب عقیدہ ہے، اور میرا کام ہی عقیدہ بیان کرنا، اسی لیے کہہ رہا ہوں، کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے۔ بتاؤں مزار پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں اور اس صاحب مزار کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ کون سا غلط کام کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ، حضرت آدم، سارے لوگوں کی کیا ہیں دعائیں؟ یہی تو ہیں، ہم اور کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم پہ کیوں الزام لگائے جاتے ہیں؟ کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، یہ کھا کر نیازوں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہیں، منکر عجب کھانے ویرانے۔ آپ کھاتے ہیں نا تو سرکار کے گیت گاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں تو غراتے ہیں، اور سنی کھاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گاتا ہے۔ بولو کیا کرتا ہے؟ کیسے گاتا ہے؟ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، سارے مل کے آکھو، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حلیمہ کر کدی دیکھے کدی سرکار نو بے، کہندی ہے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، لب کے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، 14ویں دا چند تے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ حلیمہ کر کدی ویکھے
دی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں اللہ سرکار کی آمد ذرا گج گج کے آنکھوں سرکار کی آمد دلدار کی آمد ہوا حضور کی آمد سارے مل کر بولو مرحبا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں میں کچھ بھی نہیں کہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کک بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں قسم خدا کی میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں جی تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صداواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کرتا ہوں خود صوفی تھے عارفانہ کلام لکھتے تھے انشاءاللہ انہی کا لکھا ہوا کلام اچھا سوری آئی پرسپیر اللہ یہ حقیقت ہے بہت مجھے پسند ہے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں آنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں بولو کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے فاروق بھائی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے نام آتے ہی نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پہ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پہ تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو Just look at your اعمال پورا دن کیا کرتے ہیں
اگر ایک اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. اللہ اللہ نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ. حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہمیں ہے. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. بڑے بڑے علماء کو دیکھا مدینے پہنچے سرکار کی بارگاہ تک پہنچے لیکن مواج شریف کے سامنے نہیں آئے. بعد ہی سے حاضری دی. نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں بڑا ہی پیارا شعر. شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو دے. ہم جس کے شناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کیوں نہ پلڑا پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں. میرے سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں. بولو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دولے پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا. اگر بلند آواز سے پڑھیں گے تو بہت بڑی آواز آئے گی. رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا. بہت ہی پیارا کلام دعائیہ ہے. مل کے پڑھ لیجیے. آج سرکار کی ولادت کی صدقے سے مانگی انشاءاللہ کرم ہوگا تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. فرماتے ہیں لجپال نبی میرے در دادی دوا دینا. لجپال نبی میرے در دادی دوا دینا. لجپال نبی میرے در دادی دوا دینا. جدو وقت نزا آوے دامد ہوا دینا. جدو وقت نزا آوے دامد ہوا دینا. لجپال میرے در دادی دوا دینا. میں نعت داؤد بھائی محفل سجائی آپ نے. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا.
میری قبر بسا تیرا اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا تیرا لجپال نبی میرے درد دی دوا تیرا کہہ دو سبحان اللہ محفل میں آ کے بیٹھے ہیں کوئی تو مقصد ہے شاعر فرماتے ہیں آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لے بے لج پالا خالی نہ اٹھا تیرا لج پال نبی میرے درد دی دوا دینا درود پاک صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی اس کلام کا انتخاب میں نے کیوں کیا ہے تاکہ آپ بھی پڑھیں لب پر نعت پاک کا نغمہ بولو کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا فاروق بھائی لوگ پوچھتے ہیں سنی ہر وقت اعلیٰ حضرت کیوں کرتے ہیں سوال کرتے ہیں کافی لوگ جن کو بہت زیادہ چبن سی ہوتی ہے میرے رضا کے نام سے بہت جلتے ہیں اور حقیقت یہ کہ اللہ نے رضا کا نام بلند کیا ہے اور یہ اہل بیت کی تعظیم کی وقت کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عشق محبت تو وہ کیا وجہ ہے تو شاعر نے ان دو جملوں میں کہا فرماتا ہے جس کو غلط فہمی ہو سن لے میں تو ایسا سنی ہوں میرے رضا سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے رضا سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ بولو کل بھی تھا
نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کا شعر میں نے پڑھا اور حقیقت یہی ہے کہ ہم سرکار کے میلاد منانے والے سرکار کی ولادت کا جشن بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. نہ صرف ہم مناتے ہیں پوری دنیا میں مسلمان مناتے ہیں. تو آئیے مل کر اپنا وہ پڑھا ہوا کلام جو الحمدللہ پوری دنیا میں سنا گیا پسند کیا گیا پیش کرتا ہوں. مل کے آواز سے بلند پڑھیے گا. آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال بولو آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال. سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد حابا سارے مل کر بولو حابا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال. آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے. آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال. کہہ دو سبحان اللہ. This is the message from me to the youth. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Ulamas are sitting here. Had we revealed Quran upon the mountain, it would have broken into pieces, into fragments. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ اس کے خوف سے بولیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. پہاڑ اس کے خوف سے had we revealed Quran upon the mountain it would have broken into pieces. This Quran revealed upon the heart of our beloved Aqa Sayyidina Ahmad Mustafa Muhammad Mustafa. اب آج کل کا مولوی کہے کہ حضور ہمارے جیسے پھر ہم کچھ کہیں تو کہیں کہ سنی دیکھیں ایکسٹریمسٹ ہیں. حقیقت تو بیان کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. کیوں کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے؟ پھر ہمارا دل عشق مصطفیٰ سے مزین ہے. ہمارا دل کہتا ہے کہ پھر ہم جواب دیں. اسی لیے شاعر نے کہا جس کی ہیبت سے پہاڑوں پر ہو طاری زلزلے سینہ محبوب پر اترا وہی قرآن ہے. آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال بولو آمنہ کا لال آیا آمنہ کا آمنہ کا لال آیا آمنہ کا لال. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کس نے کہا تھا؟ آج کل کے مولوی نے تو نہیں کہا. حسان بن ثابت اسی منبر پر بیٹھے تھے. سرکار نے کہا نعت پڑھو. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. I've never seen such a beautiful personality like you. میرے آقا نے تو نہیں کہا تم بدعتی ہو گئے تم تو شرک کر رہے ہو. میرے آقا نے تو نہیں کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اللہ اللہ آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں. میرے آقا نے نہیں کہا تم بدعتی ہو گئے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اللہ اکبر. ہر ڈیفیکٹ سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا فرمایا. میرے آقا نے نہیں کہا تم بدعتی ہو گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ اکبر. چوتھا مصرع دیکھیں قربان ہو جائیے. یا رسول اللہ لگتا تو ایسا ہے جیسے آپ نے چاہا ویسے آپ کو پیدا کر دیا گیا. پتہ ہے میرے آقا نے کیا کہا؟ یا اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد فرما. وسیلہ بھی ثابت ہو گیا. آج سرکار کی ثنا خنات پڑھتے ہیں تو کیا برا ہے.
اگر علماء تقریر میں سرکار کی نعت پڑھتے تو کیا غلط ہے؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ حسان بن ثابت کی زبانی شاعر نے کہا کوئی بھی تم سا ہنسی اے میرے ماہ مبین دونوں عالم میں نہیں ہے یہ میرا ایمان ہے۔ آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال سرکار کی آمد۔ میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ سارا مجمع بولے داؤد بھائی کو بھی یہ محفل یاد رہے کہ نعرے کیسے لگے تھے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دو میرے آقا کے لیے، سرکار کی آمد۔ اس سے بڑی آواز آتی ہوگی نا، اور اونچا، سرکار کی آمد، کعبہ دلدار کی آمد، کعبہ حضور کی آمد، کعبہ پر نور کی آمد، کعبہ یاسی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، کعبہ سر مل کر بولو، گج بج کے بولو، کعبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا بولو نور لے کر آیا ہے سارے عالم سارے عالم سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے امام فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دیدال صدقہ نور کا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شمع دل مشکات تن قرآن، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولو تیری نسل نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، کعبہ حضور کی آمد، کعبہ پر نور کی آمد، یاسی کی آمد، کعبہ طٰہٰ کی آمد، کعبہ آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ آمینہ کا لال۔ آخر میں ہماری پہچان، ہمارا شعار جو ہمیں سب سے الگ کرتا ہے، اور حقیقت یہی صحابہ کا بھی یہی نعرہ تھا، نعرہ رسالت۔ اتنی محنت کا یہ فائدہ دیں، گج بج کے تو جواب دیجئے، نعرہ رسالت۔ میں مسافر ہوں، دعا کرتا ہوں یا رب سرکار کی ولادت کے صدقے جتنے لوگ یہاں بیٹھے سب کو مدینہ طیبہ کی بات اب حاضری نصیب فرما، جیسے یہاں محفل سجی وہیں سجی ہو، اور اسی طرح سرکار کی ثنا خوانی ہمیں کرنا نصیب فرما۔ گج بج کے کہو نعرہ رسالت، شروع سے گئے بس سمت کا نعرہ،
رسول اللہ یا رسول اللہ. صحیح مسلم نے لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے. Battle of Yamama, very famous. One munafiq, Musallima bin Kazab, he used to show the love towards Prophet sallallahu alayhi wa sallam. لیکن بیٹل آف یمامہ میں پتا چل گیا کون مومن ہے اور کون کافر ہے. پتا کیسے چلا؟ شاعر نے کہا یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے، فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا عقل کے اندھے ہم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے. کون کہتا ہے؟ یہ مولوی کہتے ہیں، لیکن ان کے پیروں نے کیا کہا؟ شاعر نے کہا عقل کے اندھے ہم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے، انہی کے پیروں مرشد نے پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا. اور کا شیخ سنیے تشہد میں ندا کا صیغہ بے شک میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات سبحان اللہ. السلام علیکہ ایہا النبی. یہ پریزنٹ ٹینس ہے، کسی کو ندا دی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے. نبی کو نماز میں تو پکارتا ہے، مجبوری ہے، نماز سے باہر ہو کے کہتا ہے نبی کو مدد کے لیے پکارنا حرام ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تشہد میں ندا کا صیغہ آتا ہے کہ منکر بھی بڑی مجبوری میں گویا پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا. آخری شعر پیش کر کے نماز چھوڑ دوں گا. یہ پورا محفل کا جتنا میں نے پڑھا، جتنا لوگوں نے سنا، اس کا کنکلوژن ہے. اور حقیقت یہی ہے، آپ کا ایمان ہوگا تو اتنی گج بج کے آپ کہیں گے یا رسول اللہ. وہ شعر کیا ہے؟ قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے، قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے. ذرا مل کر لگاؤ تم بھی نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہم اپنے نبی کے، ہم لجپال نبی کے، ہم مہر علی کے